اللہ الرحمن الرحیم واحتج أصحاب النار بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فالخمسين تعرض للعدد المثبت تعرض للعدد المثبت بالألف لا لحكم ما بقى العدد لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها بخلاف العام كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي لا خلل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارے استثناء کی بات چل رہی ہے. ہمارے نزدیک استثناء تکلم بالباقی ہے. گویا اس نے پہلے 900 بولا ہے، وہ پیچھے مثال دی تھی. اور بھی تکلم بالباقی ہے، اس دعوے پر حجت پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ. پس ٹھہرے حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 سال مگر 50 سال مگر 50 سال. اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ استثناء کیا ہوتا ہے. گویا ابتدا نے فرمایا کہ 950 سال ٹھہرے. کتنے؟ پس 50 جی پس تعرضن کی او لکھا جاتا ہے اے من ہن اے 50 یہ منع ہے عدد کے لیے، ایسا عدد جو ثابت کیا گیا ہے الف کے ساتھ. یہ اس کو کیا اس کے لیے اس عدد کے لیے منع ہے. اس کس کے ساتھ کہ وہ عدد پورا 1000 نہیں مراد بلکہ مینو کڈ کے باقی مراد ہے. مینو ایتھے ٹیلی سارا نہ کہ الف کے حکم کو کے لیے منع ہے ما بقاء العدد کہ 1000 تا پورا باقی ہے لیکن ان دا حکم کوئی نہیں. ان دا یہ شفافیاں نے یہ گل نہیں، یہ گل آگ کا جلال کے کل کریے کوشش ہونے ظاہر ہے تو میرے قابو آ گیا میں تیرے قابو آ گیا. استثناء جو ہے وہ تکلم بالباقی. دلیل پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 آمن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو 1000 وچوں 50 کڈیا ہے کہ نہیں، اے 1000 پورا تے اوندا حکم اس تے نہیں لگنا، یا 1000 وچوں کڈ کے عدد ہی پورا 1000 نہیں بلکہ 950. اے مسئلہ تنوں سمجھ کو نہیں کسی نے آر پرسوں میں سر کھپایا جی. ہم کہتے ہیں کہ 50 یہ تعرض ہے، منع ہے عدد کے لیے جو ثابت کیا گیا ہے نا 1000 کے ساتھ، یہ اس عدد کو منع کر رہا ہے. 1000 پورا مراد نہیں عدد بلکہ کتنا ہے، نہ کہ 50 الف ساناتن کے حکم کو منع کر رہا ہے. 1000 تا پورا باقی ہے لیکن ان دا حکم کوئی نہیں. اتھے معنی نہیں بن سکتا. وجہ کی ہے؟ وجہ بھئی 1000 پورا بھی روے تے حکم نہ روے. ایک ہی ہویا اس لیے کہ الف جب باقی رہے گا الف تو نئی صلاحیت رکھتا نام بنے اس کا جو اس سے کم ہے. بولیے 1000 مراد 900 عرف چندہ ہے جی. اے 1000 ہی تے دئیے کنا
900 تو وہ من لینا ہے 10 روپے بھی گھٹ نہیں منے گا, کہنا یار 10 روپے گھٹ نے, وہ نہیں کھانے چ بڑھنی کہ 1000 باقی رہے 1000 اور مراد اس سے کم ہو. یہ لائق نہیں رکھتا. بھائی عرف بچ وہ 1000 دینا ہوئے تو انہوں 950 دیو تے آکھو یہ 1000 ہی تے ٹھیک ہے. یہ تھیمی ہے بھی شفافے دے نزدیک بھی 1000 تا پورا ہے تے حکم ہوندا کوئی نہیں, تے جدو 1000 پورا ہے تے پھر کم تے بولے ہی نہیں جاندا جی. لہذا تے خام خواہ تکلم بالباقی کرنا پوے گا کہ 50 نو کڈ کے جڑا باقی بچیا ہے 950 آپ اینا ٹھہرے نہیں ہونا وچ. وہ طوفان تو پہلا وہ بعد دے پھر بعد دی زندگی, کیونکہ گل انہاں دی جنہاں وچ آپ نے تبلیغ کی. طوفان تو بعد تو رہی کوئی نہ جی, صرف وہ رہ گئے جڑا آپ نے منن والے سن جی. سنے ہی ایشا پاسے بے خلاف الباچ پڑھ دیا اندہ دھیان کر دے رہا ہوں, دھیان ہو پلا ہو بھی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وحتجا حجت پکڑی ہمارے اصحاب نے مختار پر 3 وجہوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 3 وجہوں کے ساتھ. ایک کی وجہ بیان ہے تے موشی بھی آکھنے آخر دے کہ بابے نے بھی 2 کو نہیں دسیاں تے اسی بھی شرح لمبی نہیں کر دے. ان جواب ہیں 3 نے ایتھے کسی کرے ایتھے نور نوار چاہے نے جی جی پل پل گئی عرش ہے. اول دلیل وہ ہے کہ بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اپنے اس قول کے ساتھ بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ. کیڑا قول؟ بے قول ہی تعالیٰ, بے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دلیل بنایا. فلا بے صافیہم الف سانۃ الا 50. ہن تمسک کیویں بنیا اور تکلم بالباقی کیویں ثابت کیتا؟ وجہ تمسک اس فرمان باری تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر نہ ہو استثناء تکلم بالباقی بلکہ تکلم بالمجموع ہو, پہ پورا 1000 ہی مراد ہے, پھر نکالا گیا مستثناء کو بے طریق المعارضہ جی میں شفافے آندے نے, تو لازم آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی پہلے نوح علیہ السلام کے رہنے کی اپنی قوم میں پورا قبل طواف, پھر نفی کی اللہ تعالیٰ نے قبل طوفان, تو پھر نفی کی اللہ تعالیٰ نے 1000 سے کس کی بے طریق المعارضہ استثناء کے ساتھ. تو پس لازم آیا یہ کہ ہو قولہ فلابث فیہم الف سنۃ کاذبا, یعنی پہلے خبر دیتی 1000 سال ٹھہرے پھر جھوٹ ہو گیا جی, ٹھہرے تو 950 سال سن. اور حالانکہ اللہ کی کلام میں تو یہ معنی کرنا باطل ہے. آگے سمجھ. لہذا ان کی ہوئے گا پس 50 یعنی استثناء 50 کو اللہ یہ تعرض ہے عدد کے لیے جو عدد ثابت کیا گیا کس کے ساتھ, یعنی یہ منع کرنا ہے عدد کے لیے وہ عدد جو ثابت ہے. منع کرنا ہے کس چیز سے؟ ثبوت سے اور دخول تحت الاسم سے. پس نہیں ثابت ہوگا اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ, مگر وہ جو باقی رہ گیا ہے گویا کہ نئی کلام کی گئی. منع کرنا ہے مجھول دا نئی کلام کی گئی عدد کے ساتھ, وہ عدد جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ بلکہ کلام کی گئی کس کے ساتھ؟ گویا کہ یوں فرمایا گیا ہے فلابث فیہم 900 کہ ان میں 950 سال ٹھہرے نے جی, اے آکھیا گیا جی. سنی اے ساڈے نزدیک تو ہن بالکل ٹھیک ہے کہ مڈوں ہی آکھیا کنا چر ٹھہرے, کوئی کذب لازم نہیں ہے نہ کہ لے حکم ہی 1000 کے حکم کے لیے منع. حکم کا منع نہیں صرف ما بقائل عدد بھی 1000 پورا باقی ہے لیکن ان دا حکم باقی نہیں. کی مطلب؟ یعنی نہیں ہے یہ الا 50 تعرض اور منع
عدد کے حکم کے لیے وہ عدد جو ثابت کیا گیا ہے کے ساتھ ما بقائل عدد تا باقی پورا 1000 تے اوندا حکم کوئی نہیں یعنی نہیں ہے فی قول الا 50 آمن میں اس میں تعرض الف کے حکم کے لیے نہیں ہے کہ الف باقی رہے ثابت رہے اپنے اصل پر تو صرف حکم منع ہو محض منع ہوگا حکم اس کا کس کے ساتھ بے قدر 50 بطریق المعارضہ جیسا کہ وہ مذہب امام شافعی انج نہیں پر نہ کذب لازم آیا پیچھے ثابت کیتا نہیں اس لیے ہن سنی یہ کیوں نہیں بن سکتا بھئی 1000 بھی 1000 رہے تے مراد بھی 950 ہوگے تے نہیں ہو سکتا اے کیوں اس لیے کہ الف جب باقی رہے گا جیسا کہ کہتا ہے خصم توجیہ میں تو پھر نئی صلاحیت رکھتا کون الف نام بننے کی اس عدد کے لیے جو الف سے یعنی نئی صحیح اطلاق 1000 کا حقیقتاً 950 پر مثلاً ہو کہ ہے وے استثناء کے بعد الف نو الف ہی رکھی حقیقتاً حکم نہ ہوئے اے اتنی بنتا جی جیسا کہ اطلاق کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے الف کے اسم کا کس پر 950 اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بے بقائل عدد محض منع ہے کون حکم اس کا وہ یہ گل کیوں وہ یہ اس لیے کہ ہر اسم عدد علم ہوتا ہے کس کے لیے یعنی علم جنس ہے اور علم نہیں بولا جاتا اپنے مدلول کے سنے ہی بس اس پر مناسب ہے یہ کہ نہ بولا جائے الف کا نام کس پر جیسا کہ بولتے ہیں انج نہ ہو گئی ورنہ 1000 بھی رہے تو مراد بھی 950 یہ تو گل کی میں سمجھے جی ہوں اگلی گل سمجھ او میرے یارا اور حجت پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ فَلَابِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا پس 50 منع ہے عدد کے لیے جو ثابت کیا گیا ہے الف کے ساتھ یہ منع ہے اللہ آندہ ہے جڑا پیچھے عدد ہے نا وہ پورا 1000 نہیں مراد پورا 1000 نہیں مینو کٹ کے جڑا پیچھے بھی نا وہ مراد ہے نہ کہ الف کے حکم کے لیے باوجود باقی رہنے عدد کے اس لیے کہ الف جب باقی رکھا جائے گا الف تو نئی صلاحیت رکھتا الف نام بننے کی اس عدد کے لیے جو الف سے کم ہے جی اور دلیل پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا پس 50 منع ہے عدد کے لیے ایسا عدد جو ثابت کیا گیا 1000 کے ساتھ نہ کہ 1000 کے حکم کے لیے باوجود باقی رہنے عدد کے اس لیے کہ الف جب تک باقی رہے گا الف تو نہیں صلاحیت رکھتا الف نام بننے کی اس عدد کے لیے جو کم ہے 1000 سے اور اگے دیکھ برخلاف عام کے برخلاف جیسا کہ المشرکین جمع عام ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا بلا ہوئے جیسا کہ نام کیڑا اسم المشرکین کہ جب خاص کیا گیا عام سے ایک قسم تو ہوگا اسم واقع باقی پر بغیر خلل او 1000 مشرک نے بچو 100 کٹ لو 1000 انتامی المشرکین نے 900 رہ گئے تھے 800 رہ گئے تھے 3 تک رہ گئے تھے المشرکین اے مطلب ہے جی بے عام دا قانون ہو رہے عام بچوں کٹ بھی لئیے نا باقیاں ہوتے بھی عام اومی بولیا جاندہ ہے کہ کوئی نہیں 100 ہونتا میں مجھاں تے 2 ہونتے
ایک ہوئے تو پھر مجھ جی. برخلاف عام کے جیسا کہ المشرکین جب کہ خاص لکھ زنانی جا رہی ہے, زنانیاں کدھر جا رہی ہیں تو دو جا رہی ہیں تامی ایک کوئی تو تاہنا ہے زنانی کدھر جا رہی ہے. ہاں جی. برخلاف عام کے جیسا کہ لفظ اسلام المشرکین, کیونکہ اگر عام سے کچھ خاص کر لیے جائیں تو پھر بھی عام باقیوں پر نام بولا جاتا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی اور سمجھو ادھر میں برخلاف عام کے جیسا کہ نام المشرکین مثال دیتی ہے کہ جب خاص کیا گیا اس سے ایک نو بچوں کچھ فرد کٹے گئے تو ہوگا اسم مذکور واقع کس پر با تخصیص کے بغیر خلل کے, خلل تو بغیر بولا جائے گا. عدد بچ نہیں ہو سکتا بھی ہون 4 تے آکھیے 5 نے 5 نو 5 تاں ہی آکھنا جے پورے رہنے نے تا اتاں نکل گیا تامی تے تھلے نکل آیا تے عدد دا قانون ہے بھی وہ پورا رہا تے عدد رہنا ہے, ورنہ اتے تھلے وہ عدد نہیں اور آ جانا ہے جی. تے عام دے وچ تا تسی جڑن جی تھلے لگے ہو 3 تک تے عام ہی ہے جی کہ کوئی نہیں. کیوں ہن سنی کیونکہ لفظ المشرکین شامل ہے, یہ مشرکین عام ہے, شامل ہے کس کو؟ ہند کے مشرکوں کو, روم کے مشرکوں کو وغیرہ ذالک, اور مثال دیتی ہے. پس جب خاص کیے گئے المشرکین سے ہند کے مشرک, وہ ایک مسئلہ فقہ دا نہیں بیان اور خاص کر کے پھر چاہ پیونی ہے پہ مثال دیتی ہے بے بچوں اللہ نال ایک کٹ دئیے تو پس یہ اسم کیڑا المشرکین بولا جائے گا باقی پر بے طریق الحقیقت. ہاذا کی مطلب میرے سمجھ لا فقیاسہ علی العام, پس قیاس کرنا استثناء کو کس پر یہ جائز. ایک کی کیتا ہے تم بخلاف العام, تو پتہ نہیں کی کیتا ہے. یہ رد ہے واسطے اس کے جو قول کیا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب میں کیڑا انہاں کیا کہ الف یہاں اس آیت وچ قیاس کیا گیا ہے عام کی وہ میرا یارا وہ آندے نے جی میں عام ہے نا 10 کٹ کے پھر بھی عام ہے, آندے نے اندے وچوں 50 کٹ کے پھر بھی الف ہی ہے, انج بنانا ہے تے عدد وچ نہیں کم چل سکدا. جے رد ہے اس کا جو امام شافعی رحمہ اللہ نے قول کیا ہے. سانو جواب دیتا کیا کہ الف یہاں قیاس کیا گیا کس پر, پس جیسا کہ یہ بات کہ عام کون بسم اللہ جیسا کہ عام خاص کیا جائے اس سے بعض تو بولا جاتا ہے عام باقی پر بے. اسی طرح الف 50 کی استثناء کے بعد الف سے بولا جائے گا الف باقی پر. یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. وقت صحابہ کا, اور حالانکہ یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ استثناء منع کرتی ہے اشواف دے نزدیک بے طریق بے منزلات دلیل خصوص. ایک گل پیچھے آئی ہے اس گل نو ملاندا جی, عدد وچ گل نہیں چل سکتی جی. مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے وجہین آخرین کے لیے, اور اسی طرح نہیں درپے ہوئے مخالف کے ادلہ کے لیے کہ شوافدی کی دلیل نے. تو پس جب مصنف رحمہ اللہ نے اعراض کیا ہے اس سے تو ہم بھی اعراض کرتے ہیں اس سے, اور نہیں لمبا کرتے کس کو شرع کو. برخلاف عام کے جیسا کہ المشرکین کا نام بھی المشرکین دا لفظ جب خاص کیا جائے عام سے خاص کی جائے ایک قسم تو ہوتا ہے اسم کیڑا اسم عام واقع باقی پر بغیر خلل کے.
برخلاف عام کے، جیسا کہ المشرکین کا نام جب خاص کیا گیا ہے جب خاص کیا جائے عام سے ایک قسم کو تو ہوتا ہے عام کا نام واقع باقی پر بغیر خلل کے۔ ہاں کچھ سمجھ لگی تھوڑی بہت؟ چلو گا ٹور پھر ثم الاستثناء نوعان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی متصل وهو الاصل وتفسيره ما ذكرنا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر استثناء دو قسم ہے، باقاعدہ ان گھر وڑ گئے ہیں استثناء دے۔ پھر استثناء مراد مستثناء، استثناء متصل اور استثناء ارشاد فرما۔ استثناء دو قسم کا ہے، استثناء متصل اور استثناء منفصل۔ استثناء متصل وہ اصل ہے، استثناء متصل وہ اصل ہے، اور اس کی تفسیر وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اور استثناء متصل وہ اصل ہے اور تفسیر اس کی وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی۔ اصل یہ متصل ہے، منقطع اصل نہیں ہے۔ کوئی ناف دی کتابیں جو پڑھی نہیں دو قسم کے کون جی اللہ اور اللہ کے اخوات کے ذریعے مستثنا کو مستثنا من ہو کے سے نکالا جائے ان دی جنس سے جو ہوئے تے متصل ہے تے جے نہ ہوئے ادھر ہوئے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر استثناء، الاستثناء لغتاً استفعال ہے سن یون سے بمعنی رجوع، تے یہ لغوی معنی تے ہوگا تے اصطلاحی معنی جو مناسبت کی ہوئی۔ جدو متکلم نے اللہ آکھیا تو رجوع کیتا نہ پیشا، گویا کہ متکلم لوٹا ہے استثناء کے ساتھ اس شے سے کہ دلالت کر رہی اس پر اس کی کلام کا اول بھئی جڑا سمجھ آ رہا جی وہ نہیں، آ جڑا میں کڈوں اس تو بعد۔ اور یہ ایک متصل ہے اور وہ اور تفسیر مستثنا متصل کی وہ ہے جس کو ہم نے دھیان کریں، سوال ذکر تو کو نہیں ہویا، یعنی اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف اپنے قول میں کیڑا کے پاس ہوتی ہے استثناء تکلم بالباقی بعدہ، اے جت دسیا ہے نا ایتھے اشارہ آ گیا کندہ، کیونکہ انہوں کٹ کے جدو باقی مراد ہونا ہے تو کٹنا تو انہوں وچ داخل ہوئے تو جڑا داخل ہوئے کیڑی استثناء ہوندی ہے؟ متصل ہوندی ہے، تو سمجھ نہیں ہے یا یہ اتھوں بھی اشارہ ہو گیا بھی انہوں بچوں کڈیا تو بچوں تو تاں کڈنا ہے جو متصل ہونا ہے جی۔ اور تعریف کی ہے مستثنا متصل کی صاحب بدی نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ استثناء متصل کیا ہے، نکالنا اللہ اور اللہ کے ساتھ جی، نکالنا اللہ اور کس کو؟ مستثنا کو مستثنا منہ کے حکم سے۔ ان سنی اجر قیدہ لائن اخراج بے اللہ و خواتیا، اعتراض کیا الاخراج کے ساتھ کس سے؟ کیونکہ منقطع نہیں ہے اخراج لعدم دخول المستثنا فی الصدر، صدر کون؟ زرداری، ان دے وچ داخل ہی نہیں جی۔ اور اعتراض کیا بے قول بے خراج اللہ و خواتہا سے، مثلا جال قوم و ما جا زید، آئیے قوم تے نہیں آیا زید، کیونکہ اگرچہ کہ بین کا نہ اگرچہ ہے زید کا اخراج لیکن وہ نہیں ہے کس کے ساتھ ایشا بسے۔ اور جڑا متن چی واہو والا سلو کی شے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ منقطع جیسا کہ کہا گیا ہے۔ او ہن سنیو گالو، او تحقیق مقام جان اس بات کو کہ اختلاف کیا علماء نے منقطع میں، منقطع بھی یہ حقیقتاً مستثنا ہے بھی کہ کوئی نہیں، کہ کیا وہ استثناء حقیقتاً ہے یا او کون
وہ متصل حقیقت ہے ہی ہے. تو پس کہا جمہور نے کہ مستثنا منقطع یہ مستثنا مجازن ہے. وہ مجاز ہے کس میں؟ استثناء میں اور یہی مختار ہے کن کا؟ ایشا بس. بعض نے کہا کہ یہ مستثنا منقطع میں بھی حقیقت ہے. سنیں پھر حقیقت ہے نا تو کلی ہندی متواتی تو کلی مشکک. پھر اختلاف کیا قائلون نے مستثنا منقطع کے حقیقت ہونے کے ساتھ. بعض نے کہا ہے کہ وہ بعض نے قول کیا تواتو کا، یعنی حقیقت ہے لا سبیل تواتو، یعنی بجال القدر مشترک بینہما اشتراک معنوی تو پس ہوگی یہ متواتی. اور بعض نے کہا بالاشتراک بینہما اشتراک لفظی، صرف لفظی اشتراک ہے تو ہوگا وہ موضوع ہر ایک کے لیے دونوں سے. استثناء کی وضع ہے متصل کے لیے بھی، استثناء کی وضع ہے منقطع کے لیے بھی. پھر استثناء دو قسم ہے، متصل اور وہ اصل ہے، اور تفسیر اس کی وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اور اشارہ کیا. استثناء دو قسم پر ہے، مستثنا متصل اور وہ اصل ہے، اور تفسیر اس کی وہ ہے کہ ذکر کر دیا ہم نے اس کو. جی ومنفصل وهو ما لا يصلح استخراجه من الأول لأن الصدر لا يتناوله وجعل مبتدعا مجازا. قال الله تبارك وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أي لكن رب العالمين. مستثنا منفصل وہ ہوتا ہے کہ نئی صلاحیت رکھتا اس کو نکالنا اول سے یا اپنے نکالے جانے کی اول سے. دو میں مانے جائے کہ مستثنا منفصل وہ ہوتا ہے کہ جس کو اول سے یعنی صدر کلام سے یعنی نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. داخل ہی نہیں ہے تو نکالنا کیسے ہے جی؟ تاں آنکھیں کہ مصنف کا بھی یہی مذہب ہے جی. وجہ یہ ہے کہ تو پھیرا دے. اور مستثنا منفصل وہ ہوتا ہے جو نئی صلاحیت رکھتا کہ اس کو نکالا جائے اول سے. اور وجہ اس لیے کہ صدر نہیں شامل کس کو تو پس بنایا جائے گا وہ مبتدان مجازن. وہ مجازن نیا جملہ بنانا ہے. مجازن اتھوں نویں گل کرنی ہے. ماں قبل نال تعلق ٹوٹ گیا کنڈی تتا پینی سے جو متصل ہوندا تے کیا کہ اس لیے کہ صدر نہیں شامل ہوتا مستثنا کو منقطع ہوئے تو بس بنایا جائے گا مستثنا کو مبتدا مجازن. مثال دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام دا فرمان تفصیل آ رہی ہے کہ وہ بت سارے تو میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین. رب بتا وجہ داخل کوئی نہیں لہذا استثناء منقطع وے. اس واسطے اللہ بمانا لیکنہ لیکن رب العالمین میرا دوست جی. ایشا بس جی انہوں شرح پڑھ دیں پھر تیرے کھانے پوے گے تو میرے بھی کھانے پوے دی. ومنفصل اور مستثنا منفصل وہ ہے کہ نہ صلاحیت رکھے اس کا استخراج کس سے. جیسے ہمارا قول جہان القوم الا کھوتن حمارن. پس حمار نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ نکالا جائے. اور وجہ اس لیے کہ صدر اور وہ کون ہے یہاں نہیں شامل اس کو. پس جب کہ نہیں ہے حمار داخل کس میں تو پس کیسے نکالا جائے گا قوم سے. اس لیے کہ اخراج تو فرع ہے. سائی سک گئی پورا کرنا جملہ بے کٹنا تو تاں جے پہلے کو داخل ہوئے انہوں باہر کٹے جے اندر ہوئے کچھ نہ دے باہر کیڑی شن کٹنا ہے جی.
اس لیے کہ اخراج فرع ہے کس کی؟ تو پس بنایا جائے گا مستثنا منفصل کو کلام نئی تعلق اس کے لیے کس کے ساتھ؟ اے مطلبی فجوئل مبتدان کا فجوئل المستثنا المنفصل کلامن نمی، اے مبتدا خبر نہیں مراد بھی نمی کلام نئی تعلق کس کا؟ دھیان کریں، الظاہر و جزمی بات یہ ہے کہ ماتن کا قول مجازن اے بھی ترکیب کی بنیا مبتدان دے نال، جزمی بات یہ ہے کہ ماتن کا قول مجازن یہ تمجیز ہے کس سے؟ یعنی ہن کہ میں بنایا جائے گا منفصل کو کلام نئی بے طریق المجاز کی، اے مطلب حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، حالانکہ بظاہر تے کہ ترکیب انج بن دی ہے، پس اولا ہے یہ کہ تھوڑا تکلف کیا جائے اور بنایا جائے تمییز کو نسبت سے جو سمجھی جا رہی ہے سابقاً فی ضمن قولی و منفصل، جی یعنی استثناء منفصل، اور لیکن کہا جائے گا اس کو کیا؟ انہوں مستثناء مجازن آکھنا ہے، جیسا کہ وہ مذہب ہے۔ ہوں ایت سمجھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حکایت کرتے ہوئے کن سے؟ لقومی ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّهُمْ یعنی وہ بت جن کی تم عدو لی میرے الا رب العالمین جب کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ داخل کن میں بتوں میں، تو ہو گیا مستثنا کلام نئی، تو پس بیان کی تقدیر اس کی بقولی ہی اے لیکن رب العالمین، لیکن رب العالمین فإنہ لیس عدو لی، پس اللہ بمانا لیکن ایک تفسیر ایک دوسری اور احتمال بنیا مستثنا منقطع، اور احتمال ہے یہ کہ ہو مستثنا کیڑا کس طرح کہ قوم بھی عبادت کرتی ہوں اللہ کی بھی، اور تو آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ یعنی تمام وہ جن کو تم پوجتے ہو میرے دشمن ہیں، مگر ان تمام میں سے جو رب العالمین اس کو نکالا وہ میرا دشمن نہیں، وہ میرا دوست ہے۔ ان کیڑی استثناء بنی؟ اے ہیں میں بلا تھی بھی ہو، اے دو طرح استثناء متصل ہے یا منقطع ہے، دو میں تقریریں کر دیتی ہیں، اور منفصل وہ ہے کہ نہ صلاحیت رکھے اپنے نکالے جانے کی اول سے، اس لیے کہ صدر نہیں شامل مستثنا کو، پس بنایا جائے گا کس کو؟ مستثنا منفصل کو کلام نئی مجازن، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، ابراہیم علیہ السلام دا فرمان نقل ہے الا رب العالمین، اے لیکن رب العالمین، یا لیکنہ بھی ٹھیک ہے جی، اگو خبر ہے جی فَإِنَّهُ لیس عدو میرا رب ہے، میرا مالک و خالق، اپنے نکالے جانے کی اول سے مستثنا منفصل کو کلام نئی مجازن، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ اے لیکن رب العالمین، وَأَمَّا بَيَانُ ضرورتِ فَهُوَ نَوْعٌ بَيَانٌ يَقَعُ بِغَيْرِ مَا رُضِيَ لَهُ وَهَذَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، بیان کی کتنی قسمیں تھیں، کیڑی کیڑی آ گئی، پچھو دیکھ ذرا دھیان نال دسی، پہلا کون ہے؟ پھر تفسیر جی، چوتھا ہے بیان ضرورت، پنجواں کی ہونا ہے؟ تبدیل و نسخ ہونا ہے جڑا جی،
تو چوتھا ہے بیان ضرورت، تعریف. پس بیان ضرورت ایک قسم کا بیان ہے جو واقع ہوتا ہے اس کے غیر کے ساتھ جو وضع کیا گیا ہے بیان کے لیے. یعنی بیان ہوندا ہے وچ کلام کو نہیں ہوندی، بیان کلام نہیں ہوندی وچ. جیڑی شے بیان بن رہی ہے نا وہ کلام اتنے کوئی نہیں ہے تے سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی کیا آخیا جی؟ بیان ضرورت بیان کی ایک قسم ہے، بیان کی ایک واقعہ ہوتی ہے یہ قسم ما وضع لہو کے غیر کے ساتھ. یعنی لفظ کوئی نہیں ہے کہ بیان ہو گیا ہے، لفظ یہ ضرورت ہے جی. اور یہ 4 وجہ پر ہے، اور یہ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ بیان کی تیسری نوع سے کیڑا، اور وہ بیان تغییر ہے. شروع ہوتے ہیں چوتھی قسم میں اور وہ تفقالا. بہرحال بیان ضرورت پس وہ ایک قسم کا بیان ہے کہ واقعہ ہوتا ہے اس کے غیر کے ساتھ کہ وضع کیا گیا اس کے لیے. کس کے لیے؟ وہ کیڑی شے اور بولنے دی تھان تے چپ کرنا ہے، بولنا ہوندا ہی. واہ سکوت ہو، کیونکہ سکوت نہیں وضع کیا گیا کس کے، اتھے سمجھ آنا ہے. محض موضوع لا، وہ جو وضع کیا گیا بیان کے لیے وہ کون ہے؟ وہ تو نطق ہے. چپ تو نہیں نا بیان واسطے ہوندا، لیکن جس ویلے گل جڑی ہوئے تو پھر چپ بھی بیان بن جاندہ ہے جی. سنیں اے شاباش جی. اور یہ بیان ضرورت 4 وجہ پر ہے بالاستقرار. پھر اندیاں 4 وجہ بن دیا نہیں. سنیں اور بہرحال بیان ضرورت پس بیان ضرورت ایک قسم کا بیان ہے جو واقعہ ہوتا ہے اس شے کے غیر کے ساتھ، یعنی سکوت کے ساتھ کہ وضع کی گئی ہے وہ شے بیان کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نطق. یہ نطق نہیں ہوتا یہاں چپن. اور بہرحال بیان ضرورت اس بیان ضرورت ایک قسم کی نوع ہے جو واقع ہوتی ہے اس شے کے غیر کے ساتھ جو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے بیان. اور یہ 4 وجہ پر ہے. من ہو ما ہوا فی حکم المنطوق به نحو قوله تعالی ووارثه ابواه فليؤمن الثلث. صدر الکلام اوجب الشرکت ثم تخصیص العام ثم تخصیص الام بالثلث دل على ان الابا یستحق الباقیہ فصار بیانا بصدر الکلام لینی گا بیان لصدر الکلام بصدر الکلام لا بمحض السکوت. چلو جی. اور 4 وجہ بیان ضرورت کیا. نمبر 1 بیان ضرورت سے وہ بیان بھی ہے جو منطوق بے کے حکم میں ہے. جو گویا ایتھے ایک گل کر دیتی ہے، گویا کیا کیا ہوئے گاموں. پہلی قسم الف با جیم دال. اور پہلی قسم بیان ضرورت سے وہ یہ ہے کہ اور 4 وجہ پر ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ بیان ضرورت جو ہے نا وہ منطوق بے کے حکم میں ہے، یعنی اس کے حکم میں ہو جس کے ساتھ نطق کیا گیا ہے. گویا کہ گل کر دیتی ہے، اے بیان ضرورت ہے کہ ان میں سے وہ ہے کہ جو منطوق بے کے حکم میں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَوَارِثَهُ، میت کا وارث اس کے والدین ہے اور کوئی نہیں ہے. میت کے اور کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں. سنیں تو میت کا وارث کون ہے؟ یہ ان ماں باپ نو کیویں ونڈنی جائیداد.
فال ام الثلث تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، تے سمجھ آ گیا باقی سارا پیدا ہے۔ انہیں تے یہ نہیں کہ ول باقی لل اب، لیکن اتنے گل مکی ہے گویا کہ نطق ہو گیا، گویا کہ جی آپ پیسے لے جو تسی دوویں انہاں لاکھ روپیے انہاں چوں 50,000 تیرا ہی، اے پیسے تھوڑے دوواں دے نے لیکن انہاں وچوں تیرا 50,000 ہے، تو سمجھ نہیں آ گئی کہ باقی 75 آਉਂدا ہے جی ہیں۔ اچھا اس ٹائم درولا پا دیں دونوں نوں کٹھے ملے۔ وجہ جی صدر کلام نے کیڑی وارثہو آباواہو، آ جڑا صدر کلام ہے اس نے واجب کیا شرکت کو کہ میت دے وارث اے دوویں نے کون، اے دوویں وارث شرکت ہو گئی کہ کوئی نہیں ہوگی، ان دے مال دے وارث نے پھر خاص کرنا ماں کو ثلث کے ساتھ، اس مال وچوں ماں دا کنا ہے، ایک گل دلالت کرتی اس بات پر کہ باپ مستحق باقی کا، تو پس ہو گیا یہ بیان کس کے لیے، نہ کہ ماہ سکوت کے ساتھ نہیں، بلکہ اتھوں اے دلالت ہوئی ہے کہ باقی کندہ ہے، اے مطلب کہ قائم مقام منطوق دے ہو گیا جی۔ ہوں بے خود رتحان کریم وہ میرے کچھ لگ دیا من ہو یعنی بیان ضرورت سے، ماں وہ ہے جو منطوق بے کے حکم میں ہے، سن یعنی بیان ہے جو حاصل ہوتا ہے بغیر، لیکن وہ بیان کس کے حکم میں، حاصل بن نطق کے، یعنی بیان حاصل ہونے والا ہے نطق کے، اور غیر کے ساتھ یار پھر دوبارہ دہرا رہے ہو بیماری اور بھی بولو مرو جا کسی نے کوئی سمجھ آتی جدا وہ کوئی ساری باغی ہو گئے ہو، یعنی بیان ہے جو حاصل ہے نطق کے غیر کے ساتھ، لیکن وہ اس کے حکم میں ہے جو حاصل بن نطق ہے، انہیں سے کیا ما ہوا فی حکم المنطوق بہی، تو یہ ایسا بیان ہے جو کہ ہے حاصل بغیر نطق کے ہے، لیکن یہ اس کے حکم میں ہے جو حاصل بن نطق ہوتا ہے، یہ وجہ پہلی ہے، یہ چار میں سے یہ پہلی وجہ ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو وَوَارِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کیونکہ صدر کلام کون وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَوَارِثَهُ، اس صدر کلام نے واجب کیا شرکت کو کس کے درمیان، مطلقاً کی مطلب بھی اے وارث نہیں، اور جدو ہور کوئی نہ ہوئے مطلقاً کی میں، کیونکہ اسناد کیا ہے ارث کا دونوں کی طرف بغیر بیان کرنے حصے ہر ایک کے دونوں میں سے دونوں نو پہلے وارث بنایا، حصہ کنا اے نہیں بیان، پھر تخصیص ماں کی کس کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فال امہ الثلث کے ساتھ، پس بیان ہو گیا، او بیانہ اللہ نے بیان کیا لیکن وہ ذرا منع کرنے لگے احتیاط کری دی، پھر بیان ہو گیا ماں کا حصہ اور سکوت کیا گیا باپ کے حصے کے، اللہ والا سکوت دی نسبت نہ کرا جب بلا ہوئے انج منع کرنا ہے بھی عربی سمجھنے واسطے بھی عقل چاہی دیئے، پھر سکوت کیا گیا کس سے، تو ماں دا دسیا بھی تیسرا ہے یہ جڑا سکوت ہے، اور باقی رہ گیا باپ کا حصہ کیڑی شے نا نصیب اب کا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات کر کے اب مستحق ہے کس کا، کیوں ایتھے ہور تو وارث ہی کوئی نہیں، لعدم مصرف آخر صورت یہ کہ ہور وارث کوئی نہیں، تے پھر سارا کندہ ہے، ہن سنی مسئلہ سن، ماں دا کنا ہے، پس اگر نہ ہو باقی کس کے لیے، سارا باقی باپ واسطے نہیں، ان دے وچوں باپ دا کدے کچھ ہوئے سارا نہ ہوئے، تو پھر
البتہ باقی رہ گئی کوئی شے مال سے بغیر، بغیر مصرف کے، اور باقی رہ گیا حساب کا مجہول ہے، نہیں کھانے چ پئی بھئی جڑے دو حصے رہ گئے نا انہاں وچوں کچھ باپ دا ہے، ہن دو خرابیاں نے، ایک تے ہے کہ باپ نو پھر کنا دینا ہے، یہ بیان کوئی نہیں کہ بیان ہے اوندا کچھ ہے، تے پھر جڑا کچھ رہنا ہے وہ وارث تو بغیر رہ گئے، یہ بھی شریعت دے خلاف ہے، نہیں کھانے چ پئی بھئی باقی سارا ابے دا کیوں ہے؟ اس وجہ تو کہ اتنے ہور وارث کوئی نہیں، جے ابے دا نہ ہوئے تو کچھ مال بغیر وارث تو بچیا، تے دوسرا ہے کہ جے باقی سارا ابے دا نہیں ان دے وچوں کچھ ہے، او کچھ کنا ہے وہ تو بیان کوئی نہیں، یہ مجہول ہو گیا، لہذا خام خواہ باقی سارا اور سنے ہی تو، اور یہ تو مخالف ہے کس کے؟ جو غلط، کیونکہ کلام تو چلائی کی ابوین کے، تے پھر ماں دا حصہ پتہ لگا پیو دا رولا پہ گیا، تو پس ہو گئی تخصیص کی کس کے ساتھ؟ اے ماں نو نال خاص کرنا، یہ بیان، یہ تخصیص بیان بن گئی کس کے لیے؟ باقی کے باپ کے لیے مستحق ہونے کی، کس کی؟ صدر کلام کے لیے، کہڑے صدر کلام؟ او بارے سا ایشا بس، نہ کہ محض، کیونکہ کہا گیا فال امے، نہ گویا کہ یوں کہا گیا، گویا کہ یوں کیا فالے تے والے ابھی ہے ایشا، گویا کہ انجا کیا گیا جی، پس حاصل ہو گیا نفس استحقاق کس کے ساتھ؟ اور حاصل ہو گیا سکوت کے ساتھ بیان مقدار نصیب الاب، شروع تو اے پتہ لگا کہ ابا بھی وارث ہے، تے اگوں سکوت نال پتہ لگا بھی ابے دا ہے کنا، اور یہ بیان حکم من ہو اس سے، کس سے؟ وہ ہے بیان ضرورت سے، وہ ہے جو منطوق بے کے حکم میں ہے، جو اس کے حکم میں ہے کہ نطق کیا گیا ہے اس کے ساتھ، اجے بھی سمجھ تو ککتی کون لگنی، جیسے قولہ تعالی ووارثہ ابواہ فال امہ الثلث، صدر کلام ووارثہ ابواہ واجب کر رہا ہے شرکت کو، یا واجب کیا شرکت کو، پھر خاص کرنا ماں کو ثلث کے ساتھ، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اب مستحق ہے باقی کا، تو پس ہو گیا، کون ہو گیا؟ تخصیص الام بالثلث، نظر آ رہی؟ پس ہو گئی تخصیص بیان صدر کلام کے لیے، نہ کہ محض سکوت کے ساتھ، شابہ جی۔ اور بیان ضرورت سے وہ جو منطوق بے کے حکم میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ووارثہ ابواہ فال امہ الثلث، صدر کلام نے واجب کیا ہے شرکت کو، پھر ماں کی تخصیص کو ثلث کے ساتھ، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ باپ مستحق ہے باقی کا، پس ہو گئی ماں کی تخصیص بیان صدر کلام کے ساتھ، نہ کہ محض سکوت کے ساتھ، نہ کہ محض